کو آج تک کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا. پاکستان کو اپنی مفادات کی خاطر صرف استعمال کیا. پاکستان جس کے ہاتھ میں آیا اس نے پاکستان کو نوچ کھایا. اپنے اپنے حصے کا جتنا اس کا بس چلا ہے اس نے اتنا ہی پاکستان کو نوچا ہے, اتنا ہی پاکستان کو کھایا ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دینا ہم جیسے لوگوں کا فرض بنتا ہے. پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کی عوام ایک واحد بدقسمت عوام ہے جس میں اتحاد ہی نہیں ہے. ہم پہلے صوبوں میں ڈیوائیڈ ہے, بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, اتنی حد تک ڈویژن ہے. اس کے بعد ہم برادریوں میں ڈیوائیڈ ہیں, جٹ, بٹ, ارائی, شیخ. ہم برادری کی بنیادوں پہ گالیاں نکال رہے ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کا رشتہ کرنا ہی کفر سمجھ رہے ہیں. اس حد تک ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. نہیں, آج بھی ہم اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے وکٹم ہیں. جو انگریز نے ہم لوگوں کے اوپر راج کرنے کے لیے ہم پہ اپلائی کیا تھا لا, وہ لا کیا تھا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. ان کو ڈیوائیڈ کر دو. یہ ان کا اتحاد کبھی زندگی میں قائم ہی نہ ہونے جو, اور ان پہ راج کرتے رہو. اور آج بھی جو ہم پہ حکمران مسلط ہے وہ اس انگریز فلسفی, وہ اس انگریز لا کو ہم پہ امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. ہم اس حد تک گر چکے ہیں. میں آج یہ بات کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار پیٹ کر رہے ہیں. کن بنیادوں پہ؟ کہ اس کا میرے سے نظریاتی اختلاف ہے. ہم لوگ سیاست کریں گے, ہم لوگ نہ کسی کو یوتھیا کہیں گے, نہ کسی کو پٹواری کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں بینگ اے پاکستانی, پاکستانیت کا تعصب قائم کرو. مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس جماعت سے ہو, مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس برادری سے ہو, مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس مسلک سے ہو. ہم میں تم میں کم سے کم ایک چیز تو کامن ہے, وہ ہے کہ تم اور میں پاکستانی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے تلے ہم ایک ہیں. ہمیں آج تک ایک پوائنٹ کے اوپر یونیفائی نہیں کر سکا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کا شکر ہے, انڈیا پاکستان کا میچ یہ جو ایک اکٹھا کر دیتا ہے, اس دن قوم ایک ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کے میچ کے علاوہ قوم آج تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی. ہمارے مفادات ایک ہیں. یہ حکمران سارے مل کے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. ملک مسلسل پچھلے 20 سالوں سے تنزلی کا شکار ہے. کیا پلان ہے؟ ہم لوگ بزنس مین ہیں, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیا پلان ہے؟ صرف ایک لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمیں عوام کو بتایا جائے کیسے بہتر ہوگی. واٹ از دا پلان؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے, آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے ان چیزوں کو ریورس کرنے کا؟ ہم لوگ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, نہ ہم اقتدار کو چومنا چاہتے ہیں, نہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج تک جو بھی حکمران اقتدار میں آیا ہے, خواہ وہ کسی پارٹی سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, چاہے وہ نیا پاکستان ہو, چاہے وہ پرانا پاکستان ہو, اس نے پاکستان کا مس یوز کیا ہے. اس نے پاکستان کو اون نہیں کیا. اب وقت آتا ہے پاکستان کو ایک مثبت لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو لوگ دین کا فہم رکھ رہے ہیں, جو لوگ دنیا کا فہم رکھ رہے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان. مجھے لاکھوں ہزاروں میسیجز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آگے لگیں. ہم پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی جب ہم سیاست کے اندر عملی طور پہ جو ہے وہ آگے آئے. لوگوں نے کہا یہ تو آپ کا کام ہی نہیں. میں نے کہا پھر کس کا کام ہے؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین کو بھی سمجھتے ہیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو بھی سمجھتے ہیں, ہم تجارت کو بھی سمجھتے ہیں, ہم کھیل کو بھی سمجھتے ہیں. ہم سے زیادہ اچھا معاشرے کو کون لیڈ کر سکتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر ایک FIR, ایک کرپشن کا الزام نہیں. عوام کو جاگنا چاہیے, ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے. کب تک آپ ڈاکو, لٹیروں, فحاشوں, کرپٹ لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آج کل ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار خود عوام ہے. ایک بریانی کی پلیٹ پہ تو آپ کا ووٹ بک جاتا ہے. آپ کس طرح انقلاب لائیں گے, کس طرح ملک کے حالات کو بہتر کریں گے؟ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہمیں ایک پلیٹ فارم کے تحت کوئی بھی ایک ایجنڈا ہو, ہم یہ نہیں کہتے ہماری پارٹی بیسٹ ہے, کوئی ایک ایجنڈے کے تحت آپ اکٹھے ہو جائیں. ہم لوگ فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر مسلک والا دوسرے مسلک کو گالی نکال رہا ہے. جو ذمہ داری علماء کرام کی تھی وہ ذمہ داری وہ پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں, مذہبی بنیادوں کے اوپر. او بھائی, کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ بھائی تو بھی اسی
رب کے آگے سجدہ گیر ہوتا ہے جس رب کے آگے میں سجدہ گیر ہوتا ہوں، ہمیں اختلافات نہیں ہیں. تو بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. ہم لوگ ایک ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلط الزامات لگا رہے ہیں. صرف کیا؟ کیونکہ ہمارے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہوں. اور چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا ایسا نظام بنایا جائے کہ جس بندے نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنا پاسپورٹ جمع کرائے، بے شک 5 سال کے لیے جمع کرائے. اس کو پتا ہو میں پاکستان کی عوام کا لیڈر ہوں، میں نے بھی انہی اسکول کے بچوں اسی سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرانا ہے جس سرکاری اسکول کے اندر دوسروں کے بچے جن سے میں ووٹ مانگتا ہوں وہ پڑھتے ہیں. میں نے بھی اسی ہسپتال میں علاج کرانا ہے جس ہسپتال کے اندر میرا ووٹر علاج کراتا ہے. 3 فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر بنیادی شہری کے، دنیا میں کہیں کا بھی شہری ہو، ہیلتھ، ایجوکیشن، سیکیورٹی. کیا آپ مجھے بتائیں ایک بھی ہمیں مل رہی ہے؟ ہم بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں. انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک گزشتہ دنوں ایک بچی جو ہے وہ 14 سال کی، اس کا ایک کیس اٹھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایک 14 سال کی بچی ہے، چلو 15 سال کی 16 سال کی بچی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے یا کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، وہ تو بھی ڈسٹنگوش ہونا ہے میٹر. باپ فریاد کرے عدالت سے، ڈاکومنٹس دکھا رہے کہ میری بچی مجھے دے دو، اور کوئی قانون ہی نہیں. اس کی بچی اس کو واپس دلانے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہاں پہ صرف امیر کا قانون ہے. امیر یہاں پہ قتل کر کے پھر بھی دندناتا پھر رہا ہے پیسے کے بلبوتے کے اوپر. اس ملک کا عام فہم ایک محاورہ ہے کہ جس کی جیب میں نوٹ ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ بادشاہ اس ملک کا. تو خدا را اپنی قوم کے اوپر رحم کریں. جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا. ہم لوگوں کا یہ منشور ہے، ہم لوگوں کا یہ اصول ہے. ہم لوگوں کا جو کارکن ہوگا، ہم لوگوں کی جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے وہ کسی کو دھتکاریں گے نہیں، کسی کو گالی نہیں نکالیں گے. صرف اس بنیاد کے اوپر کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے سے نظریاتی اختلافات رکھتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی تربیت کریں گے. ہم لوگ اس معاشرے کے اندر اکیڈمیز کو فارم کریں گے. ہم لوگ کمیونٹی سینٹرز فارم کریں گے جہاں پہ لوگوں کی تربیت کی جائے، جہاں پہ تھوڑا بہت اسلام کا فہم دیا جائے. اس معاشرے کے اندر بنیادی اصول اسلام کے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اور ہم چاہ رہے ہیں مسلمان ریاست ایک مدینہ کی ریاست بنانے ہم چلے ہیں. تو خدا را میں یہ عوام کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. نہ یہ اقبال کا پاکستان ہے، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ کسی اور ہی قوت کا پاکستان بنتا جا رہا ہے. انہوں نے پچھلے 75 سال سے ہمارا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج اس دہانے میں پاکستان آ چکا ہے. ان کرپٹ سیاستدانوں کی بدولت اس دہانے میں پاکستان آ چکا ہے کہ آج پاکستان کے اندر تجزیہ کار جو ہے یہ محاصرہ کرنے کے کس وقت ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، کتنی دیر ہے سری لنکا کی حالت میں پہنچتے ہوئے. افسوس در افسوس. اور ابھی بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں they have absolutely no plan. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سیاست کر رہے ہیں صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے کہ اگلا الیکشن کس طرح جیتا جائے. 5 سال جو پارٹی آپ پہ حکمرانی کرتی ہے وہ صرف اور صرف اس پلاننگ میں حکمرانی کر رہی ہوتی ہے. اس کا ہر اقدام، اس کا ہر پل، اس کا ہر قدم جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن کس طرح جیتنا ہے. آنے والے 5 سال آپ کے اوپر کیسے حکمرانی کرنی ہے. ان کرپٹ سیاستدانوں کو آپ رد کریں. بہت ہوگی غلامی. جن لوگوں نے غلامی کا نعرہ لگایا ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ عین وہی کیا جو روایتی سیاستدان کرتے ہیں. کوئی ایبسولوٹلی کوئی فرق نہیں تھا. ایبسولوٹلی نو ڈفرنس. تو اب ہم یہ انشاءاللہ ایک تحریک کا جو ہے وہ ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا ضمیر جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوگا. ہم اللہ کے آگے یہ ضرور کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کم سے کم کوشش تو کی. دین اسلام جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، وہ ایفرٹ اورینٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کا ہی آپ کو پورا ثواب دے دیتا ہے، نیتوں کو ہی اجر دے دیتا ہے. ہم لوگوں کی نیتیں خالص ہیں، ہم لوگوں کی نیتیں پاک ہیں. انشاءاللہ اس عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے مریں گے، بستر پہ نہیں مریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟